اهدنا الصراط المستقيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی رفقائے گروپس کو تحیہ اور سلام کے ساتھ کچھ درخواستیں ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح کسی طوفان کی خبر آتی ہے کہ وہ کسی بھی وقت میں کسی علاقے کے ساحل سے ٹکرانے والا ہے، ظاہر ہے کہ اس پورے علاقے کو الرٹ کر دیا جاتا ہے، اور واقعی جس شدت کی خبر دی گئی تھی اگر اسی شدت کے ساتھ وہ طوفان اس ساحلی علاقے سے ٹکرا جائے تو اس کے اطراف میں پائی جانے والی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، پانی سے ڈوب جاتی ہیں، مکانات گر جاتے ہیں اور پوری بستیاں ایک سنسان وادی بن کر رہ جاتی ہیں۔ کچھ اسی طرح کبھی کو جب صحت کے محکمہ جات یہ خبر دیتے ہیں کہ کوئی وبا بہت ہی خطرناک انداز میں پھیلتی جا رہی ہے اور وہ ملکوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہی ہے، صرف شہروں، بستیوں، علاقوں ہی کو نہیں بلکہ پورے ملکوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہی ہے، اور اس کے اثرات کسی بھی ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی لا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پورے ملک کو، پورے علاقے کو متنبہ کرنا، الرٹ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو ممکن تیاریاں اور حفاظتی تدابیر کی جا سکتی ہیں اسباب کے درجے میں ان تدابیر کا شہریوں کو پابند بنایا جاتا ہے۔ اس وقت کورونا وائرس جو کووڈ-19 کے نام سے موسوم ہے وہ کئی ملکوں میں تباہی کی داستانیں لکھ چکا ہے، اور کتنے ہی لوگ اس مرض کا شکار ہو کر ایڑیاں رگڑتے ہوئے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ یہ ایسا خطرناک ترین وائرس جس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے، وہ اس ملک کا بھی رخ کر سکتا ہے۔ اس کے اندیشے پہلے سے ظاہر کیے جا رہے تھے، اور اب خود ملک کے اندر سے بھی بہت سی خبریں اس طرح کی آنے لگی ہیں کہ لوگ اس مہلک بیماری کا شکار ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا شاید اس مرض سے انتقال بھی ہوا ہے۔ یہ وبا بڑے پیمانے پر نہ پھیلے، ظاہر ہے کہ اگر یہ وبا پھیلتی ہے تو کوئی قوم، کوئی مذہب کو ماننے والے یا کسی علاقے کے لوگ یا کسی خاص عمر کے لوگ اس سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ پورا ملک موت کے دہانے پر کھڑا ہو جائے گا۔ نہ معلوم کتنے گھروں سے جنازے نکلیں گے، کون کون اس کی لپیٹ میں آئے گا، کتنے لوگ لقمہ اجل ہو جائیں گے، اور کتنی جگہ ہاہاکار و تباہی مچ سکتی ہے، کتنے گھر اور بستیاں اجڑ سکتی ہیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور پھر یہ وبائی امراض ہوتے ہیں، جب ایک مرتبہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان پر قابو پانا انتہائی درجے مشکل بلکہ کبھی ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک، یہ مومن ہونے کے ناطے ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر رجوع اللہ کی فکر کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں،
اپنے معاملات درست کریں، آپس میں ایک دوسرے کی رقابتوں اور دشمنیوں کو دور کریں، دلوں سے نفرتوں کو ختم کریں، معافی تلافی کریں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں، اور اگر صحت قوت ہے، اگرچہ رمضان قریب ہیں، اللہ کرے کہ صحتیں برقرار رہیں، کبھی کبھی روزے بھی رکھ لیں، اور خوب گڑ گڑا کر دعاؤں کا اہتمام کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تنہائیوں میں چھپ چھپ کر اپنے اللہ سے لو لگائیں، کل نہ معلوم کس گھڑی زندگی کی شام ہو جائے اور خود ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے، اور وہاں ہمارا مونس و غمخوار ہمارے رب کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ ظاہر ہے اس کے لیے ہر ایک کو اپنے طور پر تیاری کرنی چاہیے، تدابیر سب اپنی جگہ، لیکن موت کی تیاری سب کو کرنی چاہیے۔ نہیں کہہ سکتے کہ اس بیماری کی وجہ سے آئے گی یا کسی اور بیماری کی وجہ سے آئے گی یا بغیر سبب کے آئے گی، بہرحال موت کا آنا یقینی ہے، خاص طور سے جب اس طرح کے بادل منڈلانے لگے سروں پر، تو پھر امت مسلمہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتی ہے، اس کا بہت بڑا فریضہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور خوب اللہ کو منانے اور راضی کرنے کی فکر کرے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ جس طرح آپ آنے والے سیلابوں اور طوفانوں کو اس ساحل تک جس سے ٹکرا کر وہ تباہی مچا سکتا تھا اس کا رخ پھیرنے پر قادر ہیں، اور اس کو دور کرنے پر اور اس کی قوت کو ختم کرنے پر قادر ہیں، اور تباہی سے بچانے پر قادر ہیں، اسی طرح اس مہلک مرض کو ملک میں اور علاقے میں اور دنیا میں پھیلنے سے روکنے پر بھی آپ ہی قادر ہیں۔ اپنی قدرت سے ہم پر رحم فرما دیجئے، خوب دعا کریں، اپنے لیے توبۃ اللہ کریں، معافی تلافی کریں، رونے کی عادت بنائیں، تنہائیوں میں روئیں، اجتماعیت کو ختم کریں۔ دوسری بات، جو تدابیر حکومت نے بتلائی ہیں ان پر بہت مضبوطی سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صحت عامہ کے لیے محکمہ صحت کی طرف سے دی گئی وہ ہدایات ہیں جو عالمی پیمانے پر دی جا رہی ہیں، ان کی پابندی انسانیت کی حفاظت کے ناطے ہمارا اخلاقی، انسانی اور ایمانی فریضہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ اپنے چونکہ اس وقت سبھی جگہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہ حکومت کی ٹرائل بھی ہے اور ایک حسن تدبیر بھی کہ آپ سے خود کہا جائے کہ آپ اس کی پابندی کریں، اس سے پہلے کہ کرفیو لگا کر سختی سے اس پر عمل کرایا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چوراہوں کو آباد نہ کریں، ہم محلے کے چوراہے آباد نہ رکھیں، ہم بستیوں میں مجلس بازی نہ کریں، بلکہ جب ہمیں گھروں میں رہنے کو کہا گیا ہے تو ہم گھروں ہی میں رہیں، اپنے قرآن پاک کی تلاوت، اپنی دعا، اپنے ذکر و اذکار، بچوں کو اور گھر والوں کو پاکیزگی کی تعلیم دینے اور اس کا مذاکرہ کرنے، اور احادیث طیبہ میں جو دعائیں آئی ہیں ان کی پابندی کرنے، یاسین شریف کا ختم کرنے، اور ان سب چیزوں کا پابند بنا لیں گھروں میں رہ کر۔ جہاں تک محلوں میں نکلنے کا مسئلہ ہے اس کو کم سے کم رکھیں۔ جو مساجد ہیں ان کو آباد کرنا مؤمنین کا ایمانی فریضہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن جب یہ ایک خود ساختہ کرفیو ہے اور اندیشہ اس بات کا بھی ہے کہ یہ خود ساختہ کرفیو لازم کرفیو کی شکل میں ہو سکتا ہے 2-3 دن میں بدل دیا جائے، ان حالات میں مساجد میں نماز اذان ہوتی رہے، لیکن جو لوگ دور رہتے ہیں وہ اپنی ملٹی سٹوریز بلڈنگ میں اگر چاہیں تو اپنے اپنے فلور پر 2-2 4-4 لوگ نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر بلڈنگ میں کچھ ہی لوگ ہیں تو بلڈنگ میں کوئی جگہ متعین کر کے وہاں 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز جو فرض ہے وہ ادا کر لیں، گھر ہی میں وضو کریں اور وہیں کسی جگہ جمع ہو کر نماز پڑھ لیں۔ محلوں میں اگر آبادی بہت زیادہ ہے
تو مختلف مقامات پر اپنے اپنے ہی گھروں میں اپنے ہی لوگوں کو جمع کر کے جماعت کر لیں. سبھی لوگوں کا اس وقت مساجد میں ازدحام محکمہ صحت کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق انسانی جانوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ تکلیف دہ بن جائے. اس مرض کے جب تک ہندوستان بھر میں سرایت کرنے کا جتنے دنوں کا اندیشہ ہے بس اتنے دن اس کا خیال رکھ لینا چاہیے اور خوب دعائیں اس طرح کریں کہ اللہ کرے ہماری دعاؤں کی برکت سے ہمارے گڑ گڑانے رونے اور توبہ کرنے سے اللہ ان زہریلی ہواؤں کو صحت بخش ہواؤں سے بدل دے. جمعہ بھی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے جمعے سے پہلے اسٹیٹ لیول پر کرفیو لگا دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو قانونی اعتبار سے ہی پابندی ہوگی. اور ابھی جو خود ساختہ کرفیو ہے اس میں بھی کوشش اس کی کریں کہ مسجد میں کچھ لوگ جو بہت ہی زیادہ قریب رہنے والے ہیں وہ مسجدوں میں جا کر جمعے کی نماز پڑھ لیں، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں ہیں وہیں نماز پڑھ لیں. اگر آپ جماعت کرنا چاہتے ہیں تو دو دو چار چار لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا کسی بھی ایک کمرے میں یا اپنی اسٹوری میں کسی بھی جگہ وہاں نماز کو ادا کر لیں. سبھی لوگوں کا اس وقت میں مساجد میں ازدحام یہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے وقتی طور پر مناسب نہیں ہے. جو صحت کا مشورہ دینے والے بہت ہی مخلص اور گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹرز اور شریعت پر گہری نظر رکھنے والے فقہا ہیں، دونوں ہی کی طرف سے یہ ہدایت طبی ہدایت بھی ہے اور شرعی ہدایت بھی ہے کہ اس وقت ہم مساجد میں بھیڑ نہ لگائیں، اس وقت ہم مساجد میں بھیڑ نہ لگائیں، اس وقت ہم مساجد میں بھیڑ نہ لگائیں. کچھ لوگ مسجدوں میں ضرور نماز ادا کر لیں، لیکن مابقیہ حضرات اپنے اپنے گھروں اور محلوں میں اپنے اپنے مکانوں پر ہی چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر نماز پڑھ لیا کریں اور انفرادی طور پر ہی اپنے ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام جاری رکھیں. البتہ غربا کی ضرور فکر کریں، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر لازمی کرفیو لگتا ہے تو بازار کے حالات اور بھی پیچیدہ ہو سکتے ہیں، اس لیے جو خوراکی اشیاء اپنے لیے جمع کریں، ساتھ ساتھ جو شہر میں رہنے والے محلوں کے نوجوان ہیں فکر مند، ان سب سے ہماری عاجزانہ درخواست ہے اللہ کے واسطے اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے سبھی غربا رکشہ چلانے، تانگا چلانے اور ڈرائیونگ کرنے، روزمرہ کی مزدوری کرنے، حمالی کرنے، بھیک مانگنے اور دوسری طرح کے گھروں میں برتن مانجنے اور یہ چھوٹے موٹی مزدوریاں کرنے والے جو لوگ روزمرہ کی ذریعہ معاش رکھتے ہیں اور وہ اگر بند ہو جائیں گے تو ان کے لیے گھروں میں مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ان کے لیے کھانوں کی کٹ پہنچانے کی ضرور فکر کریں، ضرور فکر کریں. ہر آدمی اگر اپنے گھر کی خوراک کے ساتھ دو دو تین تین کٹ بنا لیتا ہے، اس میں زکوٰۃ کا پیسہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چونکہ ضرورت مندوں ہی کو پہنچانا ہے. پہلے ضرورت مند ڈھونڈ لیں خاموشی سے اور پھر خود ہی ان کے گھر پہنچانے کی کوشش کریں. انہیں اپنے یہاں نہ بلائیں. انہیں دکانوں کے پتے اگر آپ نے لکھ کر دے دیے اور اس وقت میں دکانیں لازمی طور پر بند کر دی گئیں تو وہ دشواری کا شکار ہوں گے. خود خاموشی سے ایک ایک آدمی جا کر چپ چاپ سے یہ کھانے کی کٹس ان تک پہنچانے کی کوشش کریں جس میں ضروریات کی ساری ہی اشیاء ہوں. خاص طور سے ماچس کے پیکٹ تک کی فکر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی نمک کی بھی فکر رکھیں، صرف و صابن کی بھی فکر رکھیں. ایسا نہ ہو کوئی ایک چیز ایسی چھوٹ جائے جو دیکھنے میں چھوٹی ہو لیکن ان کے گھروں میں چولہا نہ جل سکے. اس کی فکر بھی کریں. لوگوں کے دوا علاج اور امراض کا بھی خیال رکھیں. اللہ عز و جل ہمیں اپنے اوقات کو NPR NRC کے سلسلے میں جہاں جہاں ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور دوسرے ذرائع سے بھی لوگوں کو مطمئن کرنے اور بیدار کرنے کی فکر بھی جاری رکھیں اور اللہ سے لو لگائیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کی جاتی ہے، اللہ نہ کرے ایسے وقت میں جب لازمی کرفیو ہو یا ایسے حالات ہوں اور اموات ہو جاتی ہیں
उसके लिए भी कुछ लोगों को, हर मोहल्ले में कुछ कुछ लोगों को तैयार रहना चाहिए। कफन के कपड़े अपने अपने तौर पर कहीं ना कहीं खरीद कर जरूर रखें, ताकि बर वक्त हमें बाजार की मोहताज न रहना पड़े। छोटे देहातों में और कस्बात में और तहसीलों में इस तरह के इंतजामात हम जरूर रखें, ताकि अमवात अगर हो जाती हैं तो कोई दुश्वारी पैदा ना हो। इसी तरह सर्जिकल ग्लव्स जरूर खरीद कर रखें। मुमकिन है कि ऐसे हालात बन जाएं कि हम मुर्दों को गुस्ल देना हो तब भी वो काम आ सके, और गुस्ल न दे सकते हो तो यही सर्जिकल ग्लव्स पहनकर अगर मुमकिन हद तक हम तयम्मुम करा सकते हैं तो अपने मुर्दों को तयम्मुम करा सकें। इन सब बातों का मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे सभी रुफका इसका ख्याल रखेंगे और हमारी इन दरखास्तों को दूर दराज तक जहां जहां तक मुमकिन हो पहुंचाने की सही और कोशिश करके अपने सभी दोस्तों और साथियों को अपनी ईमानी, इंसानी, अखलाकी जिम्मेदारियों को अदा कराने में मुईन और मददगार साबित होंगे। अल्लाह हम सबको इंसानियत की फिक्र और दर्द नसीब फरमाए, और अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करने और तौबतिल्लाह करने और उसके सामने गिड़गिड़ाने की तौफीक नसीब फरमाए, और अपने भाइयों के साथ हमदर्दी करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने मुल्क की हिफाजत, इंसानियत की हिफाजत की दुआएं करने और तदाबीर इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।